السلام علیکم کلاس 10th، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارا بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے جو کہ اہم مشقی سوالات کے حوالے سے ہے، جو بورڈ میں آنے والے ہیں، جو ویسے ٹیسٹوں میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یا منتھلی ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر اچھی ویڈیو کے ساتھ باخبر رہا جا سکے۔ ہمارے پاس جو باب اول ہے اس میں ہمارے پاس قرآن مجید ہے، تدوین حدیث ہے اور حدیث نبویہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے میں ہمارے پاس ملائکہ، کتب سماویہ، عقیدہ آخرت، زکوٰۃ اور حج اور قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ان دونوں بابوں میں دیکھتے ہیں کون سا زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ترجمہ قرآن کا تعارف ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ اس کتاب میں کس چیز کے صورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن آ جاتا ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا یہاں سے یہاں تک، یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ نیکسٹ والا چیپٹر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس ہے حفاظت تدوین، ٹھیک ہے، حدیث۔ اس کے جو اہم کویسچن اور آنسرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں مختصر جوابات میں۔ سب سے اہم ہے حدیث کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دور نبوی میں کیا حدیث کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہ ہم آ جاتے ہیں صحیفہ سادہ یا صحیح ستہ میں سے دو، بلکہ یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تفصیلی جواب پہ اتنا نہیں آتا، حدیث کا زیادہ شارٹس پہ ہی آتا ہے۔ نیکسٹ ہم لکھ لیتے ہیں حدیث نبویہ۔ حدیث نبویہ میں سے اس طرح سے آ جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ دے دیا جاتا ہے یا آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کوئی ایسی حدیث بتائیں کہ جو جھوٹی بات یا بدگمانی کے بارے میں ہو، جس طرح یہ ہے، یا ایسی حدیث بتائیں جو یتیم اور عورتوں کی حق تلفی کے لیے ہے، یہ ہے، یعنی ان کے ترجمے کے حساب سے آپ کو کویسچنز آ جاتے ہیں، وہ آپ کر لیجئے کہ اسماء الحسنہ کے نام آ جاتے ہیں اور اس کا ترجمہ آ جاتا ہے ان میں سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ ضرور انڈر لائن کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ کتنے زیادہ نہیں ہے، اس طرح سے بھی آ جاتا ہے کہ 5 اسماء الحسنہ بما ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے ایمانیات اور عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہم دیکھ لیتے ہیں اہم سوالات، وہ اس میں ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، یہ ہے، اور فرشتوں کی 2 خصوصیات لکھیں، یہ ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب میں یہ والا امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اب تک لگاتار بورڈ میں آتے رہے ہیں، اور نیکسٹ بھی جو نئی کتاب کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، یا جو بی اے تک یا جو ماسٹر لیول تک جن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آگے کتب سوامیہ آ جاتا ہے۔ کتب سوامیہ کا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا امپورٹنس آ رہا ہے۔ کتب سوامیہ میں ہمارے پاس ہے یہ کون سے 2 بنیادی قاعدے تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے، اور اس کے علاوہ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے، آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے، یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتا ہے عقیدہ آخرت، تیسرا۔ اس میں ہمارے پاس جو اہم اور مختصر سوال میں جوابات میں سے ہیں وہ ہیں جنت کے نعمتوں کے بارے میں ایک وہ لکھیں، اور میزان کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حوض کوثر کا مختصر تعارف بیان کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس کو آپ اگر تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا 95% پیپر تیار ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں، یہ پہلے بھی میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہمارے پاس عبادات آ جاتا ہے جو اس کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ایک ہی پیج کا ہے۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس نقدی اور مال تجارت کو پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کرے، زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم آ جاتا ہے، زمینی پیداوار پہ عشر کی کیا ہے، اور زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 آپ نے کر لینے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں، یہ آپ نے کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے حج اور قربانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے مختصر جوابات میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ والا آ جائے گا، پہلے والا کہ حج کے کوئی سے 3 مناسک لکھیں۔ سیکنڈ پہ قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور فورتھ پہ ہے قربانی کے متعلق تھرڈ پہ ہے قربانی کے متعلق 3 احکام تحریر کریں، ٹھیک ہے، یہ لکھنا ہے۔ اس کا جو ہے وہ لانگ زیادہ تر نہیں آتا، تو آپ اس میں آگے دیکھ لیں گے۔ آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سیرت نبوی۔ سیرت نبوی میں ہم دیکھ لیں گے کہ مختصر جوابات میں ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے جنگ میں شرکت لازم قرار دی،
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین نے کس طرح اسلامی لشکر کی تیاری میں مدد کی. غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں. لازمی آ جاتا ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے. عہد نبوی کے ماہ و سال لکھنے ہیں مدنی دور میں. اس میں دیکھ لیتے ہیں حجت الوداع نہایت اہم جو ہے وہ ہمارے پاس چیپٹر ہے. اس میں ہمارے پاس حجت الوداع سے کیا معنی ہے، گدے یرغم، کیونکہ یہ الگ سے ورڈ ہے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کریں. تکمیل دین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. اور خطبہ حجت الوداع تو ویسے ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ چیپٹر جو ہمارے پاس ہے وہ عہد نبی کے ماہ و سال ہیں. اس میں مختصر جواب میں ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قبر مبارک کس قبر مبارک میں اتارا گیا. ٹھیک ہے، یہ والا آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے قبر میں اتارا، یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم خاتم النبیین کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی. اور جو تفصیلی جواب ہے اس میں ہے سال نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوٹ تحریر کریں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسوہ رسول اور ہماری زندگی نبی کریم خاتم النبیین بزدور چشمہ و ہدایت. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس جو اس کی ایکسرسائزز ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں. اس ایکسرسائز میں ہے صلہ رحمی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ والا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ صلہ رحمی کے 2 فائدے اور قطع رحمی کے 2 نقصانات اور صلہ رحمی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں. ہر ایک میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ مختصر جواب دیں. اس میں ہیں 2 بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ہمیں خواتین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بلکہ یہ نہیں، یہ والا. ٹھیک ہے، نبی کریم نے خواتین کی تربیت کے لیے کیا اقدامات کیے. پھر یہ سیرت طیبہ کا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کر لینا ہے. آگے ہے ہمارے پاس ہے اسوہ رسول خاتم النبیین اور ہماری زندگی. اس کے مختصر جوابات میں ہمارے پاس ہے امپورٹنٹ میں نبی کریم خاتم النبیین کے انداز تربیت کے 2 نمایاں اوصاف کیا تھے. اور اس کے علاوہ مسلسل روزے رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین نے کیا ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، اور رہنما اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفصیلی جوابات پہ نہیں لکھیں گے. انداز تربیت، کیونکہ باقی جو چیپٹرز ہیں اس سے انداز تربیت کا پتہ لگ جاتا ہے. آگے اخلاق و آداب ہیں. اخلاق و آداب میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے رسول اللہ کے اخلاص و تقویٰ کی ایک مثال. ٹھیک ہے، اور اس کے تفصیلی سوال نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں کرنا. پردہ پوشی میں آ جاتے ہیں. پردہ پوشی میں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے پردہ پوشی کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. سیکنڈ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ پوشی کو کیسے حکم دیا. اور تفصیلی جواب میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پردہ پوشی پر تفصیلی نوٹ لکھیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جھوٹ. امپورٹنٹ جو ہے یہ چیپٹر ہے. اس میں ہمارے پاس ہے جھوٹ کی مذمت پر ایک حدیث لکھیں، ایک آیت مبارکہ لکھیں اور کوئی سا ایک سچا واقعہ لکھیں. ٹھیک ہے، اس کا آپ نے لانگ اٹیمپٹ نہیں کرنا. آگے ہے غیبت اور بہتان. غیبت اور بہتان میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. یہ میں ساتھ اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ لکھنا چاہیں اسے تو یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اس کا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے نہیں کرنا. آگے ہے جادو اور فال. ٹھیک ہے، جادو، فال اور توہم پرستی نہایت امپورٹنٹ لیکچر. آپ نے اس کو لکھ لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد حصول خیرات اور حاجت روائی کے لیے ہمیں کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے. اور جادو اور فال توہم پرستی کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالیں. نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس حسن معاملات اور معاشرت آ جاتا ہے، جس میں ہمارے پاس ہے کویسچن جو شارٹ میں وہ ہے سود کی حرمت کے بارے میں ہے نا. سود کی حرمت پر ایک قرآنی آیت کا مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے قرض حسنہ کی ایک فضیلت لکھیں. سود کے معاشرے پر نقصانات لکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ لیکن وہ ہم نے نہیں کرنا ہے. آگے ہمارے پاس اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست کی جو مختصر سوالات ہیں اس میں ہمارے پاس جو سوال نہایت اہم ہے وہ یہ والا ہے اور یہ والا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ نے کر لینا ہے. اس کے علاوہ اس کے لوگوں کو بھی اٹیمپٹ کرنا ہے آپ نے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ میں جو مختصر جوابات ہیں اس میں جہاد کے لفظی معنی، جہاد کی فضیلت پر قرآنی آیات، حدیث مبارکہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ والا رہنے دیں، یہ دونوں رہنے دیں، یہ نہیں کرنے. ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام. اس کے بعد آ جاتے ہیں مختصر جواب دے میں. اتحاد و امت کے حوالے سے امام زید بن العابدین کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ کی طرف سے منسوب حکومت کہاں قائم ہوئی؟ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ کی شخصیت پر جامعہ نوٹ لکھیں. یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لانگ ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے حضرت عمرو بن العاص، ان کا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس جو مختصر جوابات ہیں، سوالات ہیں، اس میں یہ تھرڈ والا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اس کی تفصیلی جواب بھی امپورٹنٹ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ پہ آ جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے ان کے فورتھ والا امپورٹنٹ ہے. جابر بن عبداللہ کی نمایاں و صاف لکھیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بہنوں کی تربیت کے لیے کیا اہتمام کیا. تفصیلی جواب میں آ جاتے ہیں، یہ نہیں آپ نے کرنا. ہمارے پاس ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھرڈ والا اس کا امپورٹنٹ ہے اور اس کے 5 والا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تفصیلی بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس صحابیات میں آ جاتے ہیں. صحابیات میں جو ہے حضرت نبی کریم خاتم النبیین والا پہلے والا امپورٹنٹ ہے، حضرت ام ایمن والا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور صاف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تفصیلی جواب سارا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لینا ہے، یہ لازمی ہے. نیکسٹ پہ ہمارا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس صوفیاء کرام، ٹھیک ہے. صوفیاء کرام میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہے حضرت لاش شہباز قلندر امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ شخصیات پہ جو نوٹ ہوتا ہے یا جو صحابیات پہ نوٹ ہوتا ہے وہ آپ نے سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہیں. علماء مفکرین آ جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو مختصر جواب دیں اس میں ہے امپورٹنٹ جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کن علوم کو فروغ دیا، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہمارا تفصیلی جواب ہے، نوٹ لکھیے. ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نوٹ والے آپ نے سارے کرنے ہیں. اسلامی تعلیمات اور اصل حاضر کے تقاضے پہ آ جاتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ یہ چیپٹر ہے مختصر جواب دے میں. اس کے پاس ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی اور مفہوم لکھیں. اور تھرڈ پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائی. مستقبل کی منصوبہ بندی کے 2 فائدے لکھیں، ٹھیک ہے. اور نبی کریم یہ چاروں امپورٹنٹ ہیں، صحیح ہے، ایک والا نکال کے. اسلامی تہذیب پہ آ جاتے ہیں. لاسٹ والا ہمارے پاس یہ جو ہے چیپٹر ہے مختصر جواب دیں آ جاتا ہے. اس میں جو ہے پہلے والا امپورٹنٹ ہے اور تھرڈ والا امپورٹنٹ ہے اور اس کا لاسٹ والا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ آنسر اور کویسچنز ہیں جو میں نے بہت دھیان سے آپ لوگوں کے لیے چنے ہیں. اور اس کو تیار کرنے کے بعد 95% آپ کے مارکس آنے کا طریقہ آ سکتے ہیں. 95% جو ہے وہ پیپر اس میں سے آئے گا اگر آپ اس کو تیار کر لیں گے یہ سارے کو، ٹھیک. تو آپ کو یہ جو بھی میں نے امپورٹنٹ آپ کو لگوائے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو شیٹ پہ نہیں لکھوائے یا آپ کو اسکرین شاٹ نہیں بھیجے تاکہ آپ اس کو خود سے دیکھیں، اپنی بکس میں تلاش کریں اور آپ کو یہ ذہن نشین رہیں. اور جو MCQs ہیں، جو مشقی سوالات ہیں، وہ آپ نے سارے ہی کرنے ہیں کیونکہ وہ کوئی بھی دے دیتے ہیں. اور جو میں نے آپ کو ریڈنگ میں سے نشان لگوائے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.